What's the point of homeschooling anyway? There are a lot of great reasons to homeschool. Concerns over the schooling environment, a desire to provide one's child with religious or moral formation, and disappointment with academic instruction are just a few reasons parents make the choice. Parents? Who are they to question our wonderful public school system? He's got a point. I hated public school. But don't homeschooled kids turn out weird? Didn't we? Fair enough. Not only do homeschool kids generally outperform public school kids on standardized achievement and college admission tests, but there's even evidence to suggest they have better social skills. Better social skills than public school children? Is that even possible? Ron, it sounds like the most possible thing I've heard in my life. Well, I was told that stats on homeschooling are unreliable. That's heavily contested. Yeah, and even if the data on homeschooling really was that poorly collected, that would just mean we should study it more, not ban it. ایک کامن سوال لوگوں کے ذہن میں جب ہوم اسکولنگ کا خیال آتا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ پڑھیں گے کیسے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کہیں وہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا کیا ہوگا. ابھی تو چلیں کچھ سال میں پڑھا لوں گا یا گھر پہ جو بھی ہوگا وہ چل جائے گا، تو آگے کیا ہوگا. یہ تیسرا سوال ہے. اور چوتھا سوال بھی ایک بہت معصوم سا سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی سوشلائزنگ کا کیا ہوگا، ان کی سوشل اسکلز کیسے ڈیولپ ہوں گی، اور وہ ان سوشل رہیں گے یا کیسے، وہ ان کا یہ والا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا. تو یہ 4 قسم کی پریشانیاں زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال، ان میں سے کوئی سوال موجود رہا ہے پہلے. ہو سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے پہلے رہا ہو سکتا ہے 4 سوال ہو سکتا ہے کوئی ایک سوال ہو. تو یہی وہ کویسچنز ہیں جن کو لوگ یوزولی چیلنج سمجھتے ہیں. تو لوگوں سے اگر پوچھا جائے، یعنی میں اب آپ سے اس وقت پوچھ نہیں رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن جب میں بہت سے لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو جو چیلنجز لوگ بتاتے ہیں وہ کچھ اس 3-4 قسم کے بڑے چیلنجز یہ ہیں. اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ہیں کہ کیا ان کا روٹین ہوگا نہیں ہوگا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے، اور یہ، اور میری اپنی کوالیفیکیشن تو اتنی نہیں ہے، مجھے ہر سبجیکٹ کا تو نہیں پتہ، تو وہ کیسے ان سبجیکٹس میں سیکھیں گے. تو یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے معصومانہ سے خیالات یا سوالات اور بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو کویسچنز ہیں، میں ان کویسچنز کو 1 by 1 پہلے میں ان کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آگے کچھ اور بات کروں گا. اچھا، میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، بلکہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کی جو
ریزنز ہیں وہ درست نہیں ہیں بہت سے لوگوں کے پاس، اور لوگوں کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور لوگ ہوم اسکولنگ کے نام پہ اسکول کو ہی گھر پہ لے کر آ گئے ہیں، اور بہت سے بچوں کی والدین نے جب ہوم اسکولنگ شروع کی ہے نا، تو ہوم اسکولنگ نے بچوں سے ان کی ماں چھین لی ہے، ان کے باپ کو چھین لیا ہے، کیونکہ اب اماں جان جو ہیں وہ استانی زیادہ لگتی ہیں اور ماں کم لگتی ہیں. مطلب یہ جو ٹیچر ہوڈ جو ہے نا وہ مدر ہوڈ پہ غالب آ گیا ہے، اور بچوں کو جو ممتا ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ ان کا ایجنڈا ہے، اب بہت اسٹرانگ ایجنڈا ہے. جب بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور وہ جو فیئرز ہیں وہ سالو نہیں ہو پا رہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہیں یہ بھی کلیئرٹی کی کمی کی وجہ سے ہیں. تو ذرا سا ہم ان 4-5 باتوں کو دیکھ لیتے ہیں جو میں نے شروع میں میجر باتیں کی. سب سے پہلی بات، وہ پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کے جواب میں یہ آپ سے کہوں گا کہ ہر بچے کو اللہ نے خود سے سیکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، اور ٹیچنگ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکٹ آف ٹیچنگ اسی صورت میں اچھا ہے، ایفیکٹو ہے، جسٹیفائیڈ ہے، اور بہت ہی کہہ لیجیے ریوارڈنگ ہے. اس صورت میں وہ ٹیچنگ اچھی ہے جب وہ سیلف لرننگ کی جو بچے کی کیپیبلٹی ہے یا سیلف لرننگ کی جو اسپرٹ ہے اس کو فائدہ پہنچائے، سیلف لرننگ کی ایبلٹی کو نقصان نہ پہنچائے. تو کوئی سا بھی ایسا ایکٹ آف ٹیچنگ جس میں بچے کی خود سے سیکھنے کی صلاحیت، خود سے جاننے کا شوق، خود سے آگے بڑھنے کی، یعنی اپنی خود سے بچے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو جب ہم ٹیچنگ کو اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ بچہ جو خود سے سیکھنے کا عمل ہے وہ متاثر نہ ہو، تو اس طرح کی پریکٹس کو، اس کے لیے جو زیادہ مناسب نام پھر پایا جاتا ہے وہ ہے لرننگ فیسیلیٹیشن. لرننگ فیسیلیٹیشن کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جس کا آپ نے ٹیچر کے طور پہ رول رکھا ہے، وہ بچوں کی سیلف لرننگ کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنا چاہتا. بچہ کچھ سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کوئی ایک سوال چل رہا ہے، وہ کچھ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، وہ کچھ آبزرو کر رہا ہے، اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے جو ایک پروسیس کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو وہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو چینلائز کرتا ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن دے دیتا ہے یا اس کے اندر کوئی مدد کرتا ہے، لیکن وہ خود سے سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتا. یعنی اب دیکھیے بچوں نے ان کو جو بولنا آ گیا ہے وہ کیسے آیا ہے؟ خود سے آیا ہے نا، یا آپ نے سکھایا ہے بولنا؟ آپ باتیں کرتے تھے، آپ اس کو شوق سے سنتے تھے، الحمدللہ اسے بولنا آ گیا. لیکن اگر آپ بولنا سکھانے کی کوشش کرتے تو وہ بولنا نہیں آتا اسے. تو بچوں کو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سوال ہے کہ وہ کیسے پڑھیں گے، تو وہ خود سے پڑھیں گے. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ خود سے پڑھیں گے، سیلف لرننگ ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ جہاں ضروری ہوگا وہاں فیسیلیٹیشن ہوگی. تیسری بات یہ کہ ٹیچنگ کی جو جائز ونڈو ہے نا وہ اس وقت اوپن ہوتی ہے جب سیلف لرننگ ایک پوائنٹ پر آ کے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بہت سی چیزیں سیلف لرن کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز سیلف لرن نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ماڈل کرے، کوئی ڈیمانسٹریٹ کرے. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کلیریفیکیشنز دے. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کو ویریفائی کرے. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی سے ڈائریکٹ کسی چیز کا سلوشن پوچھیں اور وہ ہمیں اس کا سلوشن بتائے. تو کبھی ایسی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ سمجھائے. کبھی ایسی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری اپنی سیلف لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور کبھی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ایکسپلیسٹ مینر میں یعنی ڈائریکٹ ٹیچ کرے. مطلب وہ ہمیں بتائے کہ دیکھو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، ایسے کرتے ہیں وضو.
یعنی سیلف لرننگ سے وضو کا طریقہ نہیں ایکسپلور کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن وضو کے طریقے کو سکھاتے ہوئے بھی اگر آپ کسی بچے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے وضو کے اندر، جو تم نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کو وضو کرتے ہوئے، تو کیا کرتے ہوں گے وضو میں، تمہاری کیا انڈرسٹینڈنگ بنی ہے، کیوں کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس میں باڈی کے کن پارٹس کو دھوتے ہیں، کچھ تو تم، یعنی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایکسپریس کرے گا، اور جو اس کا پرسیپشن ہے وہ شیئر کرے گا. اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا پورا ایک طریقہ کار، آئیے میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہوں، یہ اس کے سٹیپس ہیں اور یہ چیزیں اس کی بڑی اہم ہیں، یہ چیزیں مس نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ چیزیں مس ہو گئیں تو وضو نہیں ہوگا. تو یہ وضو کے بہت ہی ایسینشلز ہیں، ان کو آپ سمجھ لیجئے اور دیکھیے یہ طریقہ ہے، ایسے کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کام کیا، یہ یعنی یہ جو ٹیچنگ ہے یا ڈیمانسٹریشن ہے یا ایکسپلینیشن ہے یا کلیریفیکیشن ہے، اس کی ایک جسٹیفیکیشن اس لیے بنی ہے کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو اپنی عقل سے دریافت نہیں کیا جا سکے گا. ایک حد تک آپ اپنی سمجھ لگائیں گے لیکن آپ کو پوری ایک سٹیپس چاہیے اس کے. اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں. تو ٹیچنگ، اب یہ جو سوال ہے کہ بچے کیسے پڑھیں گے، پہلا سوال ہے بچے کیسے پڑھیں گے اگر ہم ہوم اسکولنگ کریں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ، یعنی جو بہت بڑی اماؤنٹ آف لرننگ ہے وہ سیلف لرننگ سے ہوگی، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا. اس کے بعد کچھ اور اماؤنٹ آف لرننگ ہے جو لرننگ فیسیلیٹیشن آپ کریں گے، جس سے سیلف لرننگ کا عمل جہاں رک گیا تھا، جہاں متاثر ہو گیا تھا، خود سیلف لرن کر رہے تھے لیکن کسی پوائنٹ پر سیلف لرننگ کو ایک سپورٹ چاہیے تھی، تو آپ نے کچھ کام کیا جس سے وہ عمل اور بہتر ہو گیا. مثال کے طور پر بولنا بچوں نے خود سیکھا ہے نا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ بچے خود سے بولنا تو سیکھ رہے ہیں، لیکن کسی پوائنٹ پہ آپ کو محسوس ہو کہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کی ادائیگی اور جن کی ایپلیکیشن اس لفظ کا استعمال ٹھیک نہیں کر رہے یا اس لفظ کو بولنے میں کچھ غلطی کر رہے ہیں، تو آپ لرننگ فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ آپ غیر محسوس انداز میں اس لفظ کا استعمال اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں کریں گے اور ان کو مواقع دیں گے کہ وہ لفظ سنیں جو ایک صحیح موقع پہ صحیح انداز سے آپ نے استعمال کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ خود ہی وہ لفظ اور ان کا ٹھیک ہو جائے گا، جو مسئلہ ہو رہا تھا خود ہی سالو ہو جائے گا. لیکن کبھی کسی پوائنٹ کے اوپر، یعنی اب سوال یہ ہے کہ بچے کیسے پڑھیں گے اگر ہم ہوم اسکولنگ کریں، تو اس کا جواب یہ ہے بہت ساری لرننگ خود سے ہوگی ان کی انشاءاللہ. پھر کسی پوائنٹ پر آپ کچھ فیسیلیٹیٹ کریں گے جس سے لرننگ اور بہتر ہوگی. پھر کسی پوائنٹ پر کچھ چیزیں جہاں ان کو آپ کی طرف سے یا کسی اور ایکسپرٹ کی طرف سے ٹیچنگ کی ضرورت ہوگی تو وقت ضرورت ٹیچنگ بھی کی جا سکے گی. تو ٹیچنگ، ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچنگ حرام ہو گئی ہے. ہوم اسکولنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ٹیچرز سے بچا لیا گیا ہے اور ٹیچر کی شکل دیکھنی ہی نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. تو یہیں پر میں ایک چیز اور کلیئر کروں. بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو میتھس نہیں آتا، میں نے میتھس بہت ہی میٹرک تک پڑھا ہے، اس کے بعد میتھس نہیں پڑھا، اور بچوں کا تو میتھس بہت مشکل ہے، یا مجھے انگریزی نہیں آتی، یا مجھے اردو نہیں آتی، یا مجھے سائنس نہیں آتی، تو میں بچوں کو کیسے سائنس پڑھاؤں، یا میری اسلامک اسٹڈیز کی نالج نہیں ہے تو میں کیسے کروں. تو آپ جو ہیں وہ ایک لرننگ فیسیلیٹیٹر ہیں. کسی چیز کے آپ ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ ایکسپلیسٹلی انہیں خود ٹیچ بھی کر دیجئے، لیکن ہر چیز کے آپ ٹیچر نہیں ہیں. تو ہوم اسکولنگ کے اندر بھی کسی بچے کو ضرورت پڑنے پہ کسی ٹیچر کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ وہ بچہ جو خود سے چل سکتا ہے اس کو آپ بیساکھی دے دیتے ہیں تو یہ بات نہیں بنے گی. یہ جو ٹیوشن ہے نا، یہ بیساکھی کی طرح ہوتی ہے. بیساکھی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک سپورٹ ہے نا، آپ نہیں خود سے چل پا رہے تو پھر آپ نے ایک سپورٹ لگا لی. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلا جو پریشانی تھی کہ وہ سیکھیں گے کیسے. دوسری پریشانی یہ ہے کہ وہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے. اچھا، یہ پریشانی جو پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے، یہ پریشانی، پہلی پریشانی کو تو میں پھر بھی کسی طور پر
ایک جائز پریشانی سمجھتا ہوں. یعنی اگر یہ آپ کی پریشانی ہے کہ وہ سیکھیں گے کیسے اور وہ پڑھیں گے کیسے, تو چلیں یہ ایک حد تک آپ مطلب ٹھیک ہے, آپ کے لیے آپ کی ایک وری ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. لیکن یہ والی جو پریشانی ہے کہ وہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس کے لیے تو آپ کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ وہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے؟ کیا چل کیا رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ سب کیا ریس کے گھوڑے ہیں؟ ان سب کا کوئی مقابلہ لگا ہوا ہے؟ آپ بار بار اپنے بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ اسی 13 سال کا آپ کا بچہ ہے, اس کا ایک کزن ہے وہ بھی 13 کا ہے, اس کا کوئی دوست ہے محلے میں, کوئی لڑکا رہتا ہے وہ 12 کا ہے, تو اب آپ بار بار سوچ رہے ہیں کہ اچھا اس نے 12 میں ایج میں یہ کر لیا, میرا 13 کی ایج میں اس نے یہ نہیں کیا. اور جس چیز کو آپ کے بچے نے کر لیا دوسرے نے نہیں کیا, تو آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں میں نے کر لیا اس نے نہیں کیا. یہ اگر ذہن میں چل رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کو اگر اللہ نہ کرے آپ اس کمپیریزن کے مریض ہیں تو ہوم اسکولنگ پھر آپ کی اولاد کے لیے خطرناک ہے. پہلے اپنا علاج کریں, بالکل اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. کوئی کمپیریزن نہیں, ہر بچہ مختلف ہے, ہر بچہ اس کا مقابلہ اپنے آپ سے ہوگا. اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی آپ کے اگر 2 ٹوئنز ہیں نا, آپ کے بلکہ ٹرپلٹس ہیں, 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, تو ان کا بھی آپ موازنہ نہیں کریں. اگر آپ کے 11 سال کے 2 بچے ہیں, دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے, دونوں 11 سال کے ہیں, آپ بالکل اس چکر میں نہیں رہے کہ اس نے لکھنا شروع کر دیا, یہ لکھ نہیں رہا, یا اس نے یہ کرنا شروع کر دیا, وہ میتھس میں 4تھی کلاس میں آ گیا, یہ 6ٹھی کلاس میں یہ 5ویں میں بیٹھا ہے, وہ 6ٹھی میں آ گیا. بالکل اس چکر میں نہیں جائیں, بالکل کمپیریزن نہیں کریں. آپ کی اولاد کا بہت نقصان ہوگا جب آپ انہیں کمپیئر کریں گے. اب یہاں پر میں اس پوائنٹ کو بھی کنیکٹ کروں کہ ہم ہوم اسکولنگ کرتے کیوں, یعنی اس کی بڑی وجہ کیا ہونی چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, جو سب سے بڑی وجوہات میں سے, کہ اسکولنگ کے پیچھے جو تصور انسان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اسکولنگ جس تصور انسان پہ کھڑی ہے نا, وہ ہے ہی, وہ غلط ہے بالکل. مطلب اس میں یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کمپیریزن کرتی ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ یونیفارمٹی کو مینٹین کرنا چاہتی ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. تو ابھی اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. مطلب اپنے ذہن کو ان اسکول کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنے ذہن کو ان اسکول کیے بغیر آپ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہر بچہ, اس کی اپنی ایک رفتار ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کا اپنا ایک معیار ہے, اس کا اپنا ایک کارکردگی کا اور کارکردگی کو دکھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے جس کو آپ نے قبول کرنا ہوگا. تو اگر ایک آپ کے بچے نے, اچھا ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ اسکولنگ کا جو طریقہ کار ہے نا, کہ آپ تمام سبجیکٹس میں, آپ 4تھی جماعت کی میتھس, آپ 4تھی جماعت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 4تھی جماعت کی میتھس کی کتاب, 4تھی جماعت کی سائنس کی کتاب, 4تھی جماعت کی اسلامک اسٹڈیز, 4تھی جماعت کی سوشل اسٹڈیز, 4تھی جماعت کی لینگویج, یہ سب ایک ساتھ آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہوم اسکولنگ میں ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. آپ کا بچہ میتھمیٹکس میں ہو سکتا ہے زیادہ آگے چلا جائے اور لینگویج میں تھوڑا پیچھے ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کسی اور چیز میں زیادہ ایک ایڈوانسڈ لیول کی اسکل لے رہا ہے, لینے دیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ والی جو بات ہے کہ میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا, یہ سوال جائز نہیں ہے. پہلا والا جو سوال تھا نا کہ میرے بچے پڑھیں گے کیسے, یہ جائز سوال تھا, فہم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا تھا. اس کو جب آدمی کو کلیئرٹی ملے گی تو آدمی کو اطمینان آ جائے گا, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پڑھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ٹیوشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن ٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی کم پیریڈ کے لیے, بہت ہی کم, بہت ہی کوئی ضرورت ہے تو آپ ٹیوشنز پہ جائیں گے, ادروائز آپ ٹیوشنز پہ نہیں جائیں گے. مطلب, اور یہ ڈیسیژن بچہ لے گا, یہ فیصلہ بچے کا ہوگا کہ مجھے ٹیوشن کی ضرورت ہے. اور اگر وہ ٹیوشن کی ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود سے سمجھنے اور خود سے کرنے کی کئی اٹیمپٹس وہ کر چکا ہے.
اس کو جس طرح فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے شاید میں نہیں دے پا رہا. کوئی اس کا مطلب آپ پہلے دیکھیں گے کہ میں ٹیوشن آپ کا فرسٹ آپشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ٹیوشن آپ کا آخری آپشن ہونا چاہیے. ٹیوشن ایک مجبوری کا آپشن ہے اور ٹیوشن اچھا آپشن نہیں ہے. اس لیے کہ ٹیوشن کیا کرتی ہے, جس طرح اسکول جو ہے وہ بچے کی سیلف لرننگ کی ایبلٹی کو نقصان پہنچاتا ہے, ٹیوشن اس سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے سیلف لرننگ کی ایبلٹی کو. اس لیے کہ ٹیوٹر کے پاس ایک خاص ٹائم فریم ہے اور ٹیوٹر نے امتحان کی تیاری کرانی ہے, ٹیوٹر کے پاس ایک خاص ٹائم ہے یا اس نے ایک کورس کور کرنا ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بچے کی جو نیچرل ایکسپلور کرنے کی اور چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو چلو ابھی مجھے اپنی ایکسپلینیشن روکنی چاہیے. وہ جو سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں تو ایک بڑی زبردست بات ہے, سوال کر لے اور یہ سوال جواب پہلے ہم کر لیتے ہیں. پھر وہ کچھ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے تو چلے ہم کچھ ایکسپیریمنٹس کریں گے. تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ہم پودے اگاتے ہیں تو وہ پھر جو اس میں خود ہی جرمینیشن کے پروسیس کو دیکھے گا, خود ہی اس کے اندر پودوں کو آبزرو کرے گا, تو اس سے خود ہی وہ لرن کرے گا. تو چلیں یہ ایسا چلے گا. تو ٹیوشن بائی ڈیزائن ایسی چیز نہیں ہے. تو ٹیوشن کے اندر اگر آپ ٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی مجبوری کے طور پر, اور بہتر ہے کہ نہ کریں. مطلب آئیڈیل ہوم اسکولنگ یہ ہے کہ آپ ٹیوشنز نہ دیں. تو اچھا, اب پہلا سوال یہ تھا کہ پڑھیں گے کیسے, دوسرا سوال یہ تھا کہ پیچھے کیسے رہ جائیں گے. تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہو کہ پیچھے کیسے رہ جائیں گے. وہ جو کر رہا ہے, اگر وہ دیکھیے آپ نے صرف 2-3 چیزیں انشور کرنی ہیں. اس کے شوق باقی ہیں یا نہیں ہیں, کتنے شوق ہیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے بچے کے شوق کتنے ہیں اور آپ کا بچہ ابھی 15 ایئرس سے چھوٹا ہے اور آپ 8-10 انٹرسٹس لسٹ ڈاؤن نہیں کر سکیں تو یہ ہے پریشانی کی بات. اسی طرح اگر میں دوسری بات کہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخری دفعہ آپ کے بچے نے کوئی نیا سوال آپ سے کب کیا تھا, آپ کو کچھ یاد نہ آیا, آپ کہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں, سوال تو وہ کرتا ہی نہیں, تو ہے پریشانی کی بات. تو ایک میں نے کہا کہ اس کے شوق کتنے ہیں, دوسرا میں نے کہا کہ سوال اس نے کتنے کیا آپ سے, تیسرا میں نے یہ کہا کہ اسی پروجیکٹ کو یا کسی پریکٹیکل قسم کے کسی کام کو انیشیٹ کرنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا, بھلے ریزلٹس نہ آئیں, لگے رہنا, کچھ نہ کچھ اس کے اندر کرتے رہنا, یعنی جسے ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس کہتے ہیں نا, کچھ بنا رہا ہے, کچھ توڑ رہا ہے, کچھ جوڑ رہا ہے, کسی کام کے اندر گھس گیا ہے, وہ اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو کوئی بھی ایجنڈا اس نے اگر لے لیا ہے تو اس ایجنڈا کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اگر میں تیسری بات یہ کہوں کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانے کی صلاحیت اس کی کتنی ہے, 3 باتیں ہو گئیں. اس کے شوق کتنے ہیں, اگر 10 سے زیادہ شوق ہیں زبردست, سبحان اللہ, آپ بہت خوش ہو جائیں. دوسری بات, وہ کتنا وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانے کا معاملہ اس کا کتنا ہے. تیسری بات, نیا سوال اس نے کب کیا, مطلب سوالات کتنے کرتا ہے. تو اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو بس آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ پیچھے ہے کہ آگے ہے. وہ بالکل صحیح ہے, وہ بالکل آگے ہے ماشاءاللہ, اپنی جگہ جہاں اسے ہونا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو لرننگ میکینزم ہے وہ بہت زبردست کام کر رہا ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. پھر اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ مطلب اپنی لرننگ کے حوالے سے وہ نا امید تو نہیں ہو گیا. دیکھیے, جس بچے کو ٹیچ کرنے کی اٹیمپٹس ضرورت سے زیادہ کی جاتی ہیں, اس کے لیے لرننگ مشکل ہوتی ہے. اس کے اندر فیئر آف لرننگ پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں خود نہیں کر سکتا, I can't learn on my own. تو اب وہ بچے, اب آپ میں سے تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو 5 سال, بلکہ ہاں مطلب 5 سال سے زیادہ اگر اسکول میں اپنے بچے کو رکھا ہے اور اب آپ نکالیں گے اس کو, تو شروع میں اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کا ایک بہت اسٹرانگ بلیف بن گیا ہے, اور وہ بلیف یہ ہے, اور یہ اسکولنگ کا بڑا نقصان ہے,
وہ بلیف یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ، اس کا یقین ہے کہ میں خود سے نہیں پڑھ سکتا. آپ اس سے کہیں بیٹا اب میتھس آپ خود پڑھیں گے، تو کہے گا میں خود کیسے پڑھوں گا، مجھے تو کوئی ٹیچر پڑھائے گا، میں خود کیسے پڑھوں گا. یہ اس کا بلیف ہے. تو یا پھر اپنی لرننگ کے حوالے سے اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہوا ہے بار بار امتحانوں کے ذریعے، بار بار کمپیریزن کے ذریعے. اس کو لگتا ہے کہ وہ اچھا لرنر نہیں ہے. اس کی لرننگ، اگر ہم بچوں سے یہ پوچھیں کہ آپ کیسے لرنر ہیں، آپ اچھے لرنر ہیں یا آپ کتنا اچھا لرن کرتے ہیں، تو اس کا جواب اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بہت برا لرنر ہوں، مجھ سے تو کچھ لرن ہی نہیں ہوتا. لرن سے مراد یاد کرنا نہیں ہے، لرن سے مراد کچھ بھی سیکھنا ہے. تو وہ کہے کہ نہیں مجھ سے تو سیکھنا بہت مشکل کام ہے میرے لیے. یا اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ذہین ہیں یا آپ ذہین نہیں ہیں، اور وہ کہے نہیں مجھے تو، اسے اپنی ذہانت کا یقین نہ ہو، اسے اپنے سیکھنے کی صلاحیت پر اعتبار نہ ہو، اس کو اپنے آپ سے کوئی امید نہ ہو، تو اگر یہ سچویشن ہے تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، بہت خطرناک سچویشن ہے. اگر کسی بچے کے اے گریڈز بھی آ گئے ہیں اور یہ والی سچویشن بھی اس کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو یہ بہت خطرناک، بہت ولنریبل سچویشن ہے. آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اپنے آپ سے ایک امید ہونی چاہیے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا آئی کین ڈو اٹ والا پرسیپشن اپنے بارے میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں کر لوں گا، میں کر سکتا ہوں اللہ کی مدد سے، مطلب میرے اندر صلاحیت ہے، میں کر لوں گا. یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. میرے پاس بہت سے والدین آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے کو نا پڑھائی کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور وہ پورے سال پڑھتا ہی نہیں ہے، اور امتحان سے 2 ہفتے پہلے کھولتا ہے کتابیں تو ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا اس کو ڈراتے رہتے ہیں، دیکھو اگر تم نہیں پڑھو گے نا تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم نہیں پڑھو گے فیل ہو جاؤ گے، نمبر کم آئیں گے. ہم اس کو بہت پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اچھا وہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کی ان حرکتوں سے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں پریشان نہیں ہوتا، یہی تو اصل پریشانی ہے. اس کو پریشان کیسے کریں، وہ تو بہت ریلیکس ہے، وہ تو مست ہے. ابھی دیکھیں اس کا 2 ہفتے کے بعد اس کا بورڈ کا ایگزام ہے، وہ فٹ بال کا میچ کھیلنے گیا ہوا ہے، وہ کہیں اور کسی چکر میں لگا ہوا ہے. تو یہ تو بہت پریشانی ہے ان کو. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کی اولاد کے اندر ایک زبردست صلاحیت رکھی کہ اپنے والدین کی ناسمجھیوں کا اور اپنے والدین کی بے وقوفیوں کے نتیجے میں انہیں نقصان نہ ہو. بہت غلط کام کر رہے ہیں کہ اس بچے کا کانفیڈنس شیک کر رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں. اس کو لگ رہا ہے کہ اب وہ بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تم نے تو کام ہی نہیں کیا، تمہارے کیسے نمبر آئیں گے. تو ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھائی سے ڈرانے کی کوشش نہیں کریں. اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بگ ڈیل ہی نہیں ہے میرے لیے، دس از ناٹ اے بگ ڈیل، آئی کین ڈو اٹ، آپ دیکھ لیجئے گا میں کر لوں گا، تو آپ اس کلیم کو چیلنج نہیں کیجئے. اگر یہ کلیم غلط بھی ہے تو ایکسپیرینسز سے سیکھنے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زندگی میں ایک آدھ دفعہ فیل ہونا، بلکہ کئی دفعہ فیل ہونا، یعنی وہ والے ایگزام کی بات نہیں کر رہا، ویسے زندگی میں ایک آدمی کچھ سوچتا ہے، کچھ پلان کرتا ہے، وہ کام اس طرح نہیں ہوتا اور ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ ایک تعلیمی اہمیت رکھتا ہے. یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہوتی. تو پریشان نہیں ہوں. کیسے سیکھیں گے یا کیسے پڑھیں گے، اس کا جواب میں نے دے دیا. دوسرا سوال جو تھا نا کہ کیسے، مطلب وہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے، تو یہ پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے میں نے اب آپ کو پریشان ہونے کی کچھ صحیح وجوہات فراہم کی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے بچے کے 10 انٹرسٹس لکھیں، لسٹ ڈاؤن کریں، 10 شوق، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کے 10 شوق کیا ہیں، پھر میں اس بچے کے پاس جاؤں اور کہوں بیٹا تمہارے کچھ شوق ہیں، کیا کرنا چاہتے ہو، کچھ شوق، کچھ تمہیں کس کام میں مزہ آتا ہے بتاؤ، اور وہ بھی 1-2 کے علاوہ نہ بتا سکے. اگر 7 سے بھی کم ہے، اگر 5 سے بھی کم ہے تو واقعی پریشانی کی بات ہے. کیوں کم ہے؟ مطلب زندگی اتنی اور دنیا اتنی مطلب فضول نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مزے کی ایکٹیویٹی، کوئی شوق، کوئی دلچسپی کی چیز تلاش ہی نہ کرے بچہ نا. بچے کو تو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے، وہ تو ہر کام میں لطف لیتا ہے. تو ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ پھر اپنے حوالے سے نا امید ہے یا وہ ایک اٹیمپٹ نہیں کر رہا سیکھنے کی. یہ ہیں بڑے پرابلمز. اس نے کوئی نیا سوال نہیں کیا، کسی چیز کی دھن اس کو نہیں ہوتی. میں دھن کی بات کر رہا ہوں، ضد کی بات نہیں کر رہا، دھن کی بات کر رہا ہوں. ایک چیز اس نے ٹھان لی ہے، اس نے ٹھان لی ہے
کہ میں بڑے سائز کی سائیکل چلاؤں گا. اب وہ چھوٹا سا ہے, اس کی ٹانگیں چھوٹی سی ہیں, لیکن اس نے اپنے سے بڑے سائز کی سائیکل کو چلانا اس نے ٹھان لیا. اب وہ گرتا رہتا ہے, چوٹیں لگتی رہتی ہیں, پھر اسی پہ کھڑا ہوتا ہے. سب نے اس کو منع کیا, یار یہ بڑے بھائی کی سائیکل ہے, تم چھوٹے ہو, تم اپنی سائیکل چلاؤ. نہیں, مجھے وہی والی چلانی ہے. 2 دفعہ گر چکا ہے, آپ نے اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھایا, نہیں مانا, پھر چڑھا, پھر اب آپ نے اس کو ذرا سختی بھی کر دی, پھر اس کو کبھی وقت ملا دوبارہ وہ سائیکل پکڑ کے کھڑا ہے, مجھے تو یہی چلانی ہے. یہ کمال کا بچہ ہے, مطلب یہ زبردست بچہ ہے. دنیا کو ایسے بچے کی شدید ضرورت ہے, اور اللہ تو ہر بچے کو ایسا ہی ڈیزائن کر کے بھیج رہا ہے. والدین کو بھی اللہ نے چونکہ اتنا اختیار اور اتنا سب کچھ, مطلب ڈیمیج کرنے کی صلاحیت والدین کی اتنی زیادہ ہے کہ ہر بچے کو اللہ ایسے ہی بنا کے بھیجتا ہے ڈیزائن کر کے. ہم پھر اس کو پھر مطلب اپنے جیسا کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں, مطلب جو بھی تمہارے ارادے ہیں, جو بھی تمہارے عزم ہیں, جو بھی تمہاری دھن ہے, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ بچے کا کانفیڈنس شیک ہوا ہے. وہ کسی چیز کو خود سے کرنے, خود سے سولو کرنے, جیسے ایک فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی چیز آپ لے کر آتے ہیں, اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ نے ڈبے سے نکال کے اسمبل کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی پیپر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح کرنا ہے, اور وہ بچہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میں خود کروں گا. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کروں گا, یہ کرنا چاہتا ہے. تو لیکن اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیسے کروں گا, مجھ سے تو نہیں ہو سکتا, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اب جو یہ والی بات ہے کہ یہ کہیں پیچھے تو نہیں رہ جائے گا, تو یہ پیچھے تو نہیں رہ جائے گا کہ اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو پوائنٹرز دیے ہیں اس میں تو پیچھے نہیں ہو گیا, دوسرے بچوں سے کمپیئر نہیں کریں. ٹھیک ہے, تو 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہم نے کیا کی تھی کہ ہائر ایجوکیشن کا کیا ہوگا, جس میں پریشان نہیں ہو. پرائیویٹلی جو ہوم اسکول بچے کرتے ہیں ہوم اسکولنگ, ان کے پاس آپشن ہوتا ہے, وہ کیمبرج سے جانا چاہیں, فیڈرل بورڈ سے جانا, ان کے پاس کیا آپشنز ہیں پہلے تو یہ سمجھیں. ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ لوکل بورڈ جو ہے اس سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. پرائیویٹلی تمام بورڈز پرائیویٹ رجسٹریشن آفر کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل بورڈ سے اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. انٹرنیشنل بورڈز بھی بہت سارے موجود ہیں پاکستان میں, اور یہ مڈل ایسٹ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیمبرج اور برٹش کے کسی بورڈ سے اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں, رجسٹر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر لوکل بورڈز موجود ہیں. تو ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کسی لوکل بورڈ سے رجسٹر کر لیں. 4 آپشنز ہیں ان کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ لوکل بورڈ سے وہ رجسٹر کر لیں, اس کی اپنا کرائیٹیریا ہے, وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ گئے ویب سائٹ پہ گئے یا ان کے آفس گئے, معلومات لی اور اس کی آپ نے اس میں رجسٹر کر لیا, اور اب آپ پرائیویٹلی اپیئر ہو جائے گا آپ کا بچہ, اور وہ یعنی جو سیکنڈری اسکول ہے یا ہائر اسکول ہے وہ اپنا ادھر کرتا چلا جائے گا, یا انٹرنیشنل بورڈ سے اس نے اپیئر کر لیا, ادھر رجسٹر ہو گیا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں میں رجسٹر کر لیا. چوتھا آپشن یہ ہے کہ کسی میں بھی رجسٹر نہیں کیا. اور یہ چاروں آپشنز اپنی جگہ اچھے ہیں. مطلب دیکھیں, ایک آپشن یہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا, نہ مجھے او لیول کرنا ہے, نہ مجھے میٹرک کرنا ہے, مجھے بس صحیح ہے, تو یہ آپ اس پہ لازم نہیں کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میٹرک کرے یا او لیولز کرے, تو یہ اس کی اپنی بھی خواہش ہونی چاہیے. مطلب جس طرح جبری حفظ جو ہے وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کرتا, اسی طرح جبری میٹرک بھی معاشرے کی, علم کی کوئی بڑی خدمت نہیں کر سکتا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب ہائر ایجوکیشن کا کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے آپشنز رکھ دیں. آپ یہ بتائیے کہ بیٹا میری سمجھ میں 4 آپشنز آ رہے ہیں, ایک ہے لوکل بورڈ, ایک ہے انٹرنیشنل بورڈ, تو یا تو اس میں چلے جاؤ یا اس میں چلے جاؤ. اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. کیسے پیپر کا پیٹرن ہے اس کو سمجھ لو, کیسے ایگزامز کا کیا فارمیٹ ہے سمجھ لو, ماڈل پیپرز, سیمپل پیپرز بھی موجود ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لوگ بھی مل جائیں گے معاشرے میں جنہوں نے یہ کیا ہے, جنہوں نے وہ کیا ہے, وہ بھی مل جائیں گے. اچھا, ایک آپشن یہ ہے کہ دونوں کر لو, ایسے بھی لوگ مل جائیں گے. اور ایک آپشن یہ ہے کہ کچھ نہیں کرو, یہ بھی آپشن موجود ہے. اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ تمہیں یونیورسٹی کے اندر داخلہ نہیں ملے گا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی یا تم کما نہیں سکوگے اور تم بہت ہی برے انسان ہوگے اور تم دوزخ میں جاؤ گے، جنت تم پہ حرام ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا. تمہاری شادی بھی ہوگی، تم خوش بھی رہو گے، تم کماؤ گے بھی، تمہاری زندگی بھی ہوگی، تم جنت کو بھی کوالیفائی کر جاؤ گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ممکن ہے. تو دنیا تمہارے پاس سے چھن نہیں جائے گی. چیزوں کو اسی جگہ رکھیں جہاں ہیں. بہت سے والدین نے اپنے بچوں کے لیے او لیولز یا میٹرک کا امتحان اور اس میں اچھے نمبر لینا زندگی اور موت کا سوال بنا کر اپنی اولاد کو بتایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جب وہ میٹرک میں تھے یا کالج کے داخلے کے لیے جا رہے تھے یا یونیورسٹی کے داخلے کے لیے جا رہے تھے یا اسکول میں کسی اسٹیج پر اپنے فائنل ایگزام کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو ان کے والدین نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ انہیں یہ لگا کہ اگر میں یہ امتحان میں فیل ہو گیا تو زندگی تاریخ ہے، سب ختم، یہ بند گلی ہے. اب اس میں مطلب یا تو میں نے اس ایگزام میں اے گریڈ لانا ہے تو ہی میں جیوں گا، نہیں تو بس پھر زندگی ختم. ایک اور سوال اگر میں آپ سے پوچھوں، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ مطلب میں صرف سوچنے کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس پہ میری بہت بڑی ریسرچ جو میں نے اس کے اوپر کافی کام کیا تھا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں جب وہ یعنی اپنی تعلیمی زندگی کے دوران جب وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے کبھی یہ خواہش ہوئی، اتنے پریشان ہوئے، پڑھائی کا اسٹریس ہوا، اسکول کا اسٹریس ہوا، والدین کی ایکسپیکٹیشنز ہوئیں، کمپٹیشن کا چکر ہوا، کچھ بھی ایسا مسئلہ یا تو اسکول یا کالج یا گھر یا کوئی پڑھائی کا یا پیئرز کا کوئی پریشر، تو کبھی یہ دل چاہا کہ کاش میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، کبھی یہ دل چاہا کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، کبھی یہ خیال آیا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. 3 باتیں ہیں، یا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، یا گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، یا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ یہ مسئلے یا نہ مصیبت ہوتی. میں آپ کو بتاؤں ہمارے وطن میں اگر یہ سوال 20 کروڑ لوگوں سے آپ پوچھیں نا، 20 کروڑ لوگوں سے پوچھیں، میں نے کئی دفعہ ایسا کیا. اچھا یہ آپ سوال پوچھیں لوگوں کے تقریباً یعنی 80-90% لوگ اسی طرح کی بات کریں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا، میرا دل چاہتا تھا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں، میرا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو مار لوں، میرا دل چاہتا تھا. یہ کنڈیشن ہے لوگوں کی. تو اتنی تکلیف دہ تعلیم کیوں بنائی ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ہوم اسکولنگ کی طرف آنے کے لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد اتنا مینٹل اسٹریس ایکسپیرینس کرے. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسٹریس فری ہو. تعلیم کا اگر کوئی بچہ اچھے نمبر لانے کی جدوجہد میں نفسیاتی مریض بن رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اگر کسی بچے کے اسٹریٹ ایز آئے ہیں، آپ دیکھیں اس نے قیمت کیا ادا کی، نفسیاتی طور پہ کمزور ہو گیا، نانی نانا دادی دادا سے دور ہو گیا، اس لیے کہ نانی نانا دادی دادا کے پاس بیٹھتا تو نمبر کیسے لاتا، تو اسے تو ہر وقت پڑھائی کرنی تھی. تو بہت بڑی قیمت دی ہے اس نے، اتنی بڑی قیمت دے کے جو اے اور A1 گریڈ لے لیا ہے. تو مطلب اے اور A1 گریڈ اگر آسانی سے ملتا ہے تو لے لیں، نہیں تو اتنی مشکل میں اس کو نہ ڈالیں. دیکھیں ایک اللہ کرے کہ کوئی تحریک چلے جس میں کوئی یہ بتائے کہ C گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے. جیسے وہ ایک برانڈ چلا نا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ویسے داغ اچھے نہیں ہوتے لیکن بہرحال وہ ایک کیمپین تھی نا، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو پرسیپشن آف داغ چینج ہو گیا نا. ویسا ہم D گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے، C گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے. صرف A اور A1 گریڈ ہی نہیں اچھا ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں. مطلب اس میں کوئی پریشانی نہیں. جن لوگوں کے D گریڈ آتے ہیں وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، وہ بھی مطلب فائنینشیلی سٹیبل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کو راضی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے نیک اور اچھے اور نفیس انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں A1 گریڈ کے علاوہ باقی سب کچرا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. انسانوں کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم بچے کے اوپر ایگزامز کا اتنا پریشر ڈالتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرا A1 گریڈ نہیں آیا تو میں کچرا ہوں. وہ اپنے آپ کو کچرا سمجھتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کچرا سمجھتے ہوئے زندگی گزاری ہے. تعلیمی عمل جو ہے نا یہ بہت خطرناک، بڑا تکلیف دہ ہے، اس کو ہمیں ریلیکس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اسکولنگ کے پریشر سے بچوں کو نجات دلانے کی.
تو اب یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ کیسے داخلہ ہوگا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، داخلہ اس طرح ہو جائے گا، بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ آگے یہ داخلہ لے کے آگے چل سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو 3 باتیں ہیں نا، یہ اس کے بعد پھر ایک چوتھی بات، وہ جو سوشلائزنگ والا جو چیلنج تھا، اس کو بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک بات اور کر لیتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد اچھے نمبر حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد یعنی کوئی بھی ٹیچر، اس کا جو ٹیچنگ پروسیس ہے وہ امتحان کا خیال آتے ہی آلودہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب جتنا آپ امتحان کی فکر کر رہے ہیں اتنا آپ علم کے ساتھ وفا نہیں کر پا رہے۔ مطلب اصل پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک علمی جستجو پیدا کرنی ہے۔ میں نے ایک سوال علماء کرام کی مجلس میں ایک دفعہ پوچھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس طرح کے سوالات میں تو بچوں سے، وہ میں ابھی بچوں کا ایک سوال بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک ایسا سیشن کیا جس میں سارے جو ہائی اچیورز تھے، جو سب جو ہیں وہ بہت اچھے نمبر لے کر آئے تھے، ان سب کو جمع، مطلب وہ کسی انسٹیٹیوشن میں جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہمارے انسٹیٹیوشن کی یہ کریم ہے اور یہ سب۔ تو میں نے اسی قسم کے سوالات جو بھی ابھی آپ سے میں نے پوچھے ہیں کہ کتنے بچوں کو کبھی یہ دل چاہا کہ بھئی ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں، کاش پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ تو بڑی تعداد میں بچوں نے یہ باتیں بتائیں۔ پھر میں نے یہ پوچھا کہ نانی، نانا، دادی، دادا سے کس کی اچھی دوستی ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں یہ کون سے لوگ ہیں۔ تو اس جگہ پہ کھڑے ہیں اور اس قیمت کے ساتھ ہم نے دیا ہے۔ اب وہ جو ایگزام میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہائر ایجوکیشن ہمیں لینی ہے، لیکن ایگزام کو اب یہ اجازت نہیں دیں۔ بورڈ کے ایگزام میں رجسٹر ضرور کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے آگے پڑھنا ہے، اگر آپ نے، کیونکہ یونیورسٹی کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ بورڈ کے امتحان کو کلیئر کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ اس کا امتحان دیں۔ لیکن اب جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انٹلیکچول پرسوٹ ہے یا آپ جو نالج پرسوٹ ہے، آپ کی جو حصول علم کی جو جدوجہد یا محنت ہے، وہ امتحان کے ساتھ، یعنی امتحان کے بارے میں سوچتے رہنے سے اور امتحان میں کامیاب ہونے کی فکر، یعنی میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، اگر یہ فکر میرے اندر پیدا ہوگی تو میری نفسیاتی بناوٹ کچھ اور ہو جائے گی اور میری علم کے ساتھ وابستگی کچھ اور ہو جائے گی۔ لیکن اگر مجھے اپنے سوالوں سے محبت ہوگی اور میں یہ سوچوں گا کہ یہ میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے یا یہ میرے ذہن میں جو کنفیوژن ہے، مجھے اس کو دور کرنا ہے، مجھے کلیئرٹی سیکھ کرنی ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں میری نفسیاتی بناوٹ اور میری علم کے ساتھ تعلق بالکل کچھ اور سطح کا ہوگا۔ لیکن اگر امتحان کو میں امیجن کیے چلے جا رہا ہوں تو میرا علم کے ساتھ وفاداری اس درجے کی نہیں ہوگی۔ تو بڑا آدمی کسی بھی معاشرے میں امتحان کی محبت سے پیدا نہیں ہوتا، امتحان کی فکر پیدا ہونے سے بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا، بڑا آدمی علم کی محبت اور علم سے وفاداری کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں علماء کرام کی ایک مجلس میں موجود تھا اور میں نے ویسے ہی ایک سوال، جہاں میں بہت سے سوال کرتا ہوں، میں نے کیا کہ اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیے نا، علم کا ایک بہت قیمتی، مطلب آپ سمجھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، وہ کتنی اس میں سمندر ہے، اس میں جہان معانی ایک پورا حکمت کے موتی ہیں۔ تو اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور کسی حدیث کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ایگزام میں تو آئے گی ہی نہیں، تو کیا آپ اس حدیث کو پڑھتے رہیں گے یا آپ اس کو سوئچ کر کے دوسری حدیث پہ چلے جائیں گے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے میرا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو آپ کے خیال میں کیا جواب ملا ہوگا؟ یہ وہی جواب ہے جو کسی بھی انسان سے ہمارے معاشرے کے، مطلب اگر کوئی بندہ، میں اگر آپ سے کہوں کہ فزکس کا کوئی بہت ہی اہم اصول ہے جس کو جانے بغیر آپ انجینئر تو دور کی بات ہے، ایک اچھی سائنس کے اوپر آپ کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی، اس کے بارے میں آپ بالفرض آپ نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ تو ایگزام میں آنا ہی نہیں ہے،
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ غالب کی کوئی بہت ہی خوبصورت سی غزل ہو اور آپ اس کو پڑھ رہے ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلے کہ غالب تو پورا ہی نہیں آئے گا ایگزام میں، غالب پروین شاکر سے ریپلیس ہو گیا ہے کریکلم میں، بہت ہی کوئی بڑے لوگ آ گئے تھے نصاب کے اندر تو انہوں نے ہماری محبت میں ایسے کام کر دی، تو اقبال تو پورا ہی چلا گیا ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت چیزیں رہ گئی ہیں، تو پھر آپ اسے پڑھیں گے کیا؟ آپ کہیں گے یار اقبال کیا بیچتا ہے، اقبال پڑھوں گا تو نمبر کہاں سے لاؤں گا، نمبر چاہیے تو مجھے وہ پڑھنا ہے، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیے نا، آپ کا حب علم اور حب نمبر یہ ایک چیز نہیں ہے، فکر یہ والا امتحان، وہ والا امتحان نہیں، یہ والا جو ابھی 3 گھنٹے والا، 3 گھنٹے والے امتحان کی فکر، اور اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات حاصل کرنے کی فکر، جس کو میں کہتا ہوں تلاش حق کی جستجو۔ اللہ نے ہر بچے کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ پیدائشی طور پر تلاش حق کی جستجو اور تلاش حق کا مشن لے کے آتا ہے دنیا میں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں بیٹا یہ کس کام میں لگ گئے، یہ نمبر ہیں، یہ گریڈ ہے، یہ امتحان ہے، یہ او لیول ہے، یہ A1 گریڈ ہے، اس کے بعد اتنی واہ واہ ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں، پھر جاب میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ساری زندگی اسی طرح، یعنی ایک بونوں کی سی زندگی گزارتے ہیں، بونوں کا سا معاشرہ بنتا ہے، اور بس ایک زندگی ایسی چلی جاتی، مطلب ایک غلامی کی ایک نئی قسم دنیا میں ایجاد ہو جاتی ہے، اور انسان خوشی خوشی اس غلامی میں چلتا رہتا ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، تو بچہ آہستہ آہستہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے تلاش حق کی جستجو۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے کے اندر دیکھیے گا، اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، اور مثال کے طور پر اب چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی کے ساتھ ہوا کہ تتلی بٹر فلائی، وہ تتلی بٹر فلائی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آپ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اردو انگلش، تو وہ اگر کسی بچے نے تتلی کو دیکھا اور اس نے آپ سے سوال کر دیا، یا بس وہ تتلی کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، تتلی کو بھاگ رہا ہے، پکڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اور تتلی ڈھونڈ رہا ہے، اور تتلی کے بارے میں ہی جاننا چاہ رہا ہے، کبھی ہوا آپ میں سے کسی کے ساتھ تتلی کے ساتھ ہوا ہو، یا کوئی اور کسی اور چیز کے ساتھ ہوا ہو، کوئی بیٹل اس نے دیکھی ہو اس کے ساتھ ہوا ہو، کوئی اور ایسی چیز اس نے دیکھی ہو اس کے ساتھ ہوا ہو، کوئی ارتھ وارم اس نے دیکھ لیا ہو اس کے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس بات پہ راضی کر سکتی ہے کہ چھوڑو یہ سوال نہیں کرتے؟ اتنا کمیٹڈ ہے نا وہ اپنی سیلف انیشیٹڈ انکوائری کے ساتھ، اس کی جو وفاداری ہے وہ کس درجے کی ہے، اس جذبے کو متاثر نہیں کرنا ہے ہوم اسکولنگ کے نام پہ، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ جو انشاءاللہ یہ اب ہائر ایجوکیشن کیسے ہوگی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر میرے بچے نے او لیولز کا امتحان دینا ہے اور وہ دینا ہے آج سے 2 سال بعد، تو اس کی پریشانی، مطلب آپ نے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ابھی سے اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، جب وہ آئے گا، یعنی بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے آپ کچھ سبجیکٹس کے لیے پلان کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے، مطلب آپ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ایگزام جو ہے نا وہ ایجوکیشن کا آسمان بن گیا، یعنی امتحان مطلب جیسے آسمان سے اوپر نظر نہیں آتا نا، تو امتحان سے اوپر بھی نظر نہیں آتا، تو امتحان کو اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ دینا ہے تو رضامندی سے طے کیا ہو، بچے کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے او لیولز دینا ہے اس لیے دینا ہے، وہ بالکل، اور یہ وہ ریزن ہے جس پہ وہ کنونسڈ ہے، یہ وہ ریزن ہے اگر اس نے او لیول یا کیمبرج دینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اس ریزن کو اون بھی کرتا ہے، اس پہ کنونسڈ بھی ہے، لیکن اب ایگزام دینے کو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے، لیکن ایگزام کو ایجوکیشن کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نہیں بنایا ہے، الٹیمیٹ گول ایگزام کو بنائے بغیر ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ ہے وہ حکمت جو ہمیں چاہیے، یعنی ہم ایگزام ٹھیک ہے وہ ایگزام دینا ہے صحیح ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک مائل اسٹون ہے، اس لیے کہ اب آگے یونیورسٹی میں جانا ہے تو ٹھیک ہے اب امتحان دینا ہے، چلو کوئی بات نہیں دے دیں گے امتحان، لیکن امتحان سب کچھ بن جائے اور امتحان ہی طے کرے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، تو یہ امتحان کو یہ ظلم نہ کرنے دیں، آپ کو بہت ساری چیزیں پڑھنی چاہیے، آپ کا نالج کا جو پرسوٹ ہے
تحصیل علم جو ہے وہ براڈ ہونا چاہیے اور وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے، تو اس کا خیال کریں۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات پہ آتا ہوں۔ چوتھی بات تھی وہ سوشلائزنگ کی۔ ہمارے بچے سوشلائز کیسے کریں گے؟ یہ بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں پریشانی ہے۔ دیکھیے 3 طرح کی گروپنگز ہو سکتی ہیں انسانوں کی۔ ایک ہے کہ آپ انسانوں کو ایبلٹی کی بنیاد پر گروپ کر دیں۔ تمام وہ لوگ جن کو یہ کام آتا ہے، جو اتنے سکلڈ، اتنے ایبل، اتنے جو ہے وہ کہہ لیجئے ان کے پاس یہ نالج ہے، ان کو ہم ایک جگہ ایک گروپ بنا دیں گے۔ تو ایبلٹی وائز گروپنگ ہو سکتی ہے انسانوں کی۔ اسی طرح انسانوں کی ایک گروپنگ ہو سکتی ہے ایج وائز گروپنگ۔ اسی طرح اچھا انسانوں کی گروپنگ 3 سے زیادہ طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ وہ 3 تو وہ ہے جو تعلیمی دنیا میں 3 طرح کے تجربات ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں، ایبلٹی وائز گروپنگ یا پھر ایج وائز گروپنگ۔ ایج وائز گروپنگ کیا ہے؟ ایج وائز گروپنگ یہ ہے کہ تمام وہ بچے جو 4 سال 5 مہینے سے لے کر 5 سال 5 مہینے کے اندر اندر ہیں، وہ فلاں کمرے میں جائیں گے اور فلاں کلاس میں بیٹھیں گے اور فلاں چیز پڑھیں گے۔ اور تمام وہ بچے جو 5 سال 5 مہینے سے لے کر 6 سال 5 مہینے کے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ جائیں گے اور فلاں کلاس میں بیٹھ کے فلاں کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور ان کی فلاں کلاس کہلائے گی۔ یہ ایج وائز گروپنگ ہے۔ اسکول کے اندر جو ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے اس کے سسٹم میں، وہ جب بچوں کو لیتا ہے تو ایج وائز گروپنگ کرتا ہے، لیکن جب بچوں کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ ایبلٹی وائز گروپنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ دونوں ہی کو مطلب وہ کہتا ہے کہ بھائی سوری، آپ کا بچہ ابھی 3 دن چونکہ 3 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا یا بعد میں پیدا ہوا تھا، وہ اب آپ کو ہم فلاں کلاس تو نہیں دے سکتے کیونکہ 3 دن آپ کا بچہ چھوٹا ہے، وہ تو 3 دن اگر بڑا ہوتا تو ہم فلاں کلاس میں دے دیتے آپ کو، ابھی تو آپ فلاں کلاس میں بیٹھیں۔ تو آپ سر پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی میں مطلب پھر آپ کو اور بہت سے خیالات آتے ہیں کہ 3 دن کے فرق سے یہ فلاں کلاس میں اور فلاں کلاس میں چلا گیا، اور پھر سال کے اینڈ پہ آپ دوبارہ ایبلٹی وائز گروپنگ کرتے ہیں کہ اچھا اس کو تو یہ نہیں آتا لہٰذا ہم اسی کلاس میں دوبارہ رکھیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں لیکن پہلے تو آپ عمر کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ بنا رہے تھے، تو اب آپ ایبلٹی کی بنیاد پہ مطلب آپ کا اصل اصول وہ ہے یا یہ ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ اتنی سخت بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے یا کسی بھی اچھا تیسری جو گروپنگ ہے نا وہ ہے انٹرسٹ وائز گروپنگ۔ کامن انٹرسٹ ہے یا کامن کاز ہے جس کی بنیاد پر لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، تو یہ جو گروپنگ ہے سب سے زیادہ نیچرل ہے۔ اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہر ایبلٹی اور اسکل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے لہٰذا ان کو یہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے جو مجھ سے 8 سال بڑا ہے یا 4 سال چھوٹا ہے، تو میں اس سے کمپیئر کیوں کروں؟ وہ اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور لرننگ میں جو مطلب کمپٹیشن سے زیادہ نا کولیشن والی فیلنگ ہوتی ہے، مطلب کولیبریشن والی فیلنگ ہوتی ہے یا کوآپریشن والی فیلنگ ہوتی ہے۔ وہ سب آپ کے الائز ہوتے ہیں، وہ کمپٹیٹرز نہیں ہوتے۔ تو بچوں کے لیے جو سوشلی سب سے زیادہ ان کی اپنی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ جو ماحول ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہم ایج وائز گروپنگ کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو موسٹ چیلنجنگ ماحول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں ہم ایبلٹی وائز گروپنگ کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا وہ بچہ جو 6 سال کا ہے وہ کسی 2 سال والے بچے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے اور 10 سال والے بچے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہے، اس لیے کہ وہ ایک رول اسیوم کرتا ہے۔ جب وہ چھوٹے کو دیکھتا ہے تو وہ ایک الگ وہ اب ایک لیڈرشپ والے رول میں آ جاتا ہے، گائیڈ والے رول میں آ جاتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹر والے، وہ زیادہ کیئرنگ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کسی بڑے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ اب اس کو ایک نیچرلی وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ لیڈ کر رہے ہیں، میں نے ان کو فالو کرنا ہے، وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت نیچرل اور بڑی زبردست چیز ہے۔ ہوم اسکولنگ کے اندر یہ سوچنا کہ اس کی سوشلائزنگ کیسے ہوگی،
سوشلائزنگ ہوگی, اس کی بہت اچھی سوشل اسکلز بنیں گی انشاءاللہ, اس کے بہت اچھے دوست بنیں گے. سوشل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوشل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان سے ملنا اس کے لیے مشکل نہ لگے, وہ انسانوں سے بھاگتا نہ ہو, وہ انسانوں کو دیکھ کے ڈرتا نہ ہو, انسانوں کے بارے میں کسی منفی رویے یا منفی ذہن کا شکار نہ ہو. مطلب انسانوں کے بارے میں وہ یا تو انسانوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا, یا انسانوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے, یا انسانوں سے انٹریکشن کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے, یا انسانوں سے انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان. تو یہ جو چیز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ آہستہ آہستہ مطلب ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا, اور ریلیشن شپ کو یعنی کسی دوسرے انسان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا, یا کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ میں جاننا, یہ اس کے لیے آسان رہے. تو یہ الحمدللہ سیکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ ہوم اسکولرز بھی انسانوں کے ویب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. وہ بھی انسانوں کا ایک معاشرہ ہوتا ہے, اس میں دادی جان ہیں, دادا جان ہیں, محلے کا کوئی بندہ ہے, دوست ہیں, ابا ہیں, سبلنگز ہیں, کزنز ہیں, ان کے کوئی اور پرانے اسکول کے دوست ہیں جو کبھی کبھی جمع ہو جاتے ہیں. تو اور وہ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ والدین اگر لوگوں کی غیبت نہیں کرتے, والدین اگر لوگوں سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں, کوئی اگر گھر میں مہمان آتا ہے تو بہت جذبے سے مہمان نوازی کرتے ہیں, بہت شوق سے مہمان نوازی کرتے ہیں, اپنے دوستوں, اپنے ریلیٹیوز, اپنے محلے, اپنے اور جاننے والوں کو وزٹ کرتے رہتے ہیں, حال چال پوچھتے رہتے ہیں, وہ بچہ جو اپنی امی جان کو یا اپنے ابا جان کو ایک پیپل فرینڈلینس والے رویے کو دیکھتا ہے نا, تو اس کے لیے یہ چیزیں لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہ لے لیتا ہے الحمدللہ, اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو بعض اوقات وہ جو اسکول کے اندر تو یہ جو سوشل ڈیولپمنٹ والی بات ہے نا, یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے, وہ یہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ کتنا پیئر پریشر ہے, کتنی بلینگ ہے, کتنا آپ تصور اس وقت تھوڑا سا آپ جائیے بچوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھیوں کی طرف سے ملنے والے تبصرے, یا ان کی ٹونٹنگ, یا ان کے ایسے رویوں کی وجہ سے, جو کہ کیونکہ یہ کمپٹیشن کی فضا میں ہیں, ان کو بعض اوقات بڑے سٹل مینر میں کمپیئر کیا جاتا ہے, بعض اوقات بہت ایکسپلیسٹ مینر میں, بعض اوقات تو بعض تو تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں بورڈ پہ ایک لسٹ لگا دی جاتی ہے جس میں پتا ہوتا ہے کہ میری پوزیشن یہ ہے, ان کی پوزیشن یہ ہے. یعنی وہ ایک لسٹ ہے جس کے اندر وہ جو ترتیب ہے, وہ ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ آپ اگر ٹاپ 5 میں نہیں ہیں تو آپ کچرا ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مطلب آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ ایسی کسی لسٹ میں اپنا نام دیکھنے کا. مطلب آپ کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر تو یہ ایک عام سی بات ہے جس طرح انسانوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو ان کی جو انسانوں پہ اعتماد کر سکنے اور انسانوں سے خوبصورت تعلق بنا سکنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچتا ہے اس والے ماحول میں. ہوم اسکولنگ کے اندر انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اسکول والی ذہنیت کے ساتھ نہ کریں. اگر آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کو ان اسکول کرنا ہوگا. یعنی اب اس کا کیا مطلب ہے, اس کو اب میں ذرا ریفریز کر دیتا ہوں. کوئی ایسا کام جو آپ کر رہے ہیں اگر وہ اسکول کے کام سے ملتا جلتا لگ رہا ہے تو آپ وہاں رک جائیے اور سوچئے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا, بچے کی ڈیولپمنٹ میں اس سے کیا فائدہ ہوگا, علم کے ساتھ تعلق میں اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس کی تربیہ میں اس سے کیا حاصل ہوگا. تو اگر آپ کویسچن کریں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ کویسچن نہیں کر پاتے اس درجے پر, تو ہم لاشعوری طور پر بہت سارے ایسے کام جو اسکول میں ہو رہے تھے وہ گھر پہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی میں ایسے ہی ہوم اسکولنگ فیملیز کو جانتا ہوں, ہمارے پاس آئے کچھ لوگ, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے, روزانہ 5 پیریڈز ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے وہ الارم کلاک میں
الارم لگا ہوا ہے اور وہ بچوں کو کہتے ہیں اب انگلش کا پیریڈ ہو گیا، اب سائنس کا ہو گیا، اسی طرح سے. اور وہ پھر ہفتے میں 2 دن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ ابا بنا کے بھیجتے ہیں، اماں ٹیسٹ لیتی ہیں، اس میں بڑا سخت ماحول ہوتا ہے، عجیب بیوقوفی کی بہت ساری، مطلب اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں، اتنے پریشان نہیں ہوں اور سمجھیں چیزوں کو. سب سے میرے نزدیک جو بڑا چیلنج ہے وہ کلیئرٹی کا نہ ہونا اور ہوم اسکولنگ کو درست وجوہات سے نہ کر سکنا اور تعلیم کے جو بڑے مقاصد ہیں ان کو نہ پہچان سکنا. دیکھیں اگر آپ کا بچہ او لیولز کی تیاری کر رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ او لیولز تعلیم کا مقصد نہیں ہے. او لیولز کو مقصد تعلیم بنائے بغیر، او لیولز کے امتحان کو تعلیم کا مقصد بنائے بغیر اس امتحان میں اپیئر کیجئے اسے. یعنی فرق ہے اس میں نا. آپ ایک بچہ وہ ہے جس نے ایگزام کو اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیا، ایک بچہ وہ ہے جس نے الٹیمیٹ گول کسی اور چیز کو بنایا ہے، اور ایگزام بھی اس نے کہا ٹھیک ہے ایگزام بھی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. لائف میں بہت ساری منڈین چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. فار اے گریٹر کاز، فار اے بیٹر ریزن، مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے مطلب بیئر ود اٹ، مطلب یہ اب امتحان ہے کوئی بات نہیں، مطلب اب کوئی بات نہیں، یعنی چلو کوئی بات نہیں کر لو، اب امتحان بھی دے دو، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ میرے یعنی کسی یہ انڈسٹری کا بنایا ہوا ماڈل ہے جس کی اپنی کچھ ضروریات ہیں، اس نے اپنی ضرورتوں کے تحت ایک چیزیں بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر میں یہ کر لوں گا، میں امتحان دوں گا، لیکن میں اپنے ٹرمز پر او لیولز میں انگیج ہوں گا، میں اپنے ٹرمز پر سسٹم میں انگیج ہوں گا، میں سسٹم کی ٹرمز پر اپنے آپ کو سسٹم کے سپرد نہیں کروں گا. یہ بہت فرق ہے اس پوری بات میں. مطلب ایک بندہ وہ ہے جس نے مطلب اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ اگر ہمیں نظام کے اندر کچھ انگیج ہونا بھی پڑے تو ہم اپنی ٹرمز پر ہوں، ہم نظام کی ابھی تو بلکہ بچہ تو اس وقت بچہ تو بس وہ کر رہا ہے اور سبھی وہ کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں، تو بس وہ چل رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.